نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پیارے بھائی محبت سے مل کر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاح کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہمارے پیارے نبی کریم رحمت للعالمین، سارے نبیوں کے امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج شریف کا ایک دو چار حوالے سے میں ذکر کروں گا آپ بھائیوں کے سامنے۔ اس کو ذرا ہم نے عقیدے، ایمان اور اسلامی نظریات کے پوائنٹ سے دیکھنا ہے۔ اکثر آپ جو بڑے بھائی ہیں وہ یہ سارا واقعہ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ رات ہمارے ہاں یہاں محفل بھی ہے آج ہی رات انشاءاللہ، اس میں مزید کچھ چیزیں ذکر ہوں گی۔ پہلے نمبر پر واقعہ معراج شریف دو حصوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے۔ قرآن عظیم کے اندر سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کا آغاز ہے، یہاں سے اس کا پہلا ذکر شروع ہے۔ مکہ پاک کے اندر مسجد حرام شریف موجود ہے، خانہ کعبہ شریف موجود ہے۔ یہاں خانہ کعبہ سے لے کر فلسطین مسجد اقصی وہاں تک یہ پہلا سفر ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے 15ویں سپارے کی پہلی آیت کے اندر فرمایا ہوا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پھر آگے مسجد اقصی کی تعریف اور شان بیان فرمائی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ پہلا ذکر ہے، اور اس کا معاذ اللہ مطلقاً انکار کر دینا، بالکل ماننا ہی نہ، جو اس کا انکار کرے گا وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ پہلے مسلمان ہوا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن عظیم کا انکار ہے۔ اور اگر وہ پہلے مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ تو پھر ہے ہی منکر، کافر پہلے سے ہی ہے۔ دوسرا جو ذکر آتا ہے مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر، ساتوں آسمانوں کا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش الہی سے پار، جہاں جگہ کا تصور ختم ہو جاتا ہے، مکان جگہ ختم ہو جاتی ہے، عرش بھی ختم ہو جاتا، اس کے لیے لفظ بولتے ہیں لا مکان، اس کو جگہ نہیں کہا جاتا، لا مکان کا اس کے لیے ایک ورڈ بولا جاتا ہے۔ یہ جو سفر ہے اس کا ذکر سورہ النجم 27واں سپارہ، اس کی پہلی 17 آیات طیبات کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے، بلکہ 18 آیات طیبات کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہاں کچھ اشارے ہیں، یہ سورہ نجم کے اندر کچھ اشارے ہیں، کچھ واضح بات ہے، لیکن اس کی تفسیر میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں سارا واقعہ پھر ڈیٹیل سے مل جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ واقعہ معراج شریف کا انکار مسلمان کم از کم نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمبر پر یہ پہلی بات ہے، واقعہ معراج شریف کی جو تفصیل ملتی ہے
صحابہ کرام کے ذریعے، صحابیات کے ذریعے مختلف واقعات، جیسے مثلا آج میں ابھی آپ بھائیوں کے سامنے یہ جمعہ ذکر کر رہا ہوں، تو ابھی تک جو آپ موجود ہیں، اگر آپ جا کے میری بات سنانا چاہیں تو آپ میری یہ پہلے والی بات سنا سکتے ہیں جو بھی آپ نے سن لی، لیکن جو اس موقع اس وقت کے بعد آئیں گے وہ میری یہ پہلے والی بات نہیں سنا سکتے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے سنا ہے۔ ہاں، وہ آپ سے سن لیں تو یہ کہہ سکتے ہیں بھی سننے والوں نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ واقعہ معراج شریف چونکہ ہوا تھا مکہ پاک کی زندگی مبارک میں، تقریباً جو اس کے مختلف تاریخی واقعات ملتے ہیں وہ مشہور ہے 11 نبوی سن۔ اس وقت ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی تقریباً 51 سال، 51۔ یہ معتبر جو مشہور قول ہے وہ میں نے بتایا، ورنہ اس میں اقوال اور بھی ہیں، 5 نبوی میں ہوا، 6 میں ہوا، یا 8 میں یا 9 میں۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ وہ 11 نبوی تھا۔ 11 نبوی سے مراد ہے کہ 40 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اس سے آگے جو سال گنے جاتے ہیں اس کو نبوی کے طور پر گنا جاتا ہے، پہلا سال سن نبوی، دوسرا سن نبوی، تیسرا سن نبوی، اس طریقے سے۔ اور جب ہجرت ہو گئی، مکہ پاک سے مدینہ پاک آمد ہو گئی، پھر وہاں سے ہجری سال شروع ہوتے ہیں، اس کو پھر ہجری کہا جاتا ہے، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال۔ تو میں یہ جو 11 نبوی بول رہا ہوں یہ اس مناسبت سے۔ تو 11 نبوی میں یہ ہوا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی محفل کے اندر کچھ ذکر سنا تو انہوں نے وہ بیان کر دیا، کسی دوسری میں تھوڑا اور محفل کا ذکر ہوا معراج کا تو انہوں نے وہ بیان کر دیا۔ تو اس طرح سارے صحابہ کرام اور صحابیات کو اگر ہم اکٹھا کریں تو تقریباً 26 سے بھی زائد صحابہ اور صحابیات ہیں جنہوں نے واقعہ معراج شریف کو مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف واقعات کے ساتھ بیان فرمایا ہوا ہے۔ جو اس طرح کی روایت آ جائے، میں آپ کو یہ اب حدیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں، پہلے میں نے آپ کو قرآن عظیم کے حوالے سے بتایا، اب میں آپ کو حدیث پاک سے بتا رہا ہوں۔ جب اس طرح کی روایت آئے جس میں صحابہ یا صحابیات وہ اتنی تعداد میں چلے جائیں جن کو جٹلانا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے، محال ہو جائے، کوئی ایک بندہ ہو تو کہہ سکتے ہیں یار ہو سکتا ہے وہ بات کوئی اور ہو تو یہ ذرا بیان کرنے میں ایسا ہو گیا ہو، کوئی ایک آدھا بندہ ہو تو معاذ اللہ ہو سکتا ہے، لیکن جب صحابہ آ جائیں تو پھر وہاں یہ شک و شبہ نہیں رہتا، اور پھر صحابہ میں بھی ایک صحابی نہیں، کچھ 26 سے بھی پلس ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں درجہ تواتر۔ حدیث پاک کے اندر تواتر، متواتر، یہ ایک حدیث کا سٹیٹس ہے، گریڈ ہے، ایسی حدیث کہ اتنے لوگ اس کو بیان کرنے پر اکٹھے ہو جائیں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال اور ناممکن ہو۔ تو یہ واقعہ معراج شریف اس درجہ سے ثابت ہے کہ تقریباً 26 سے پلس صحابہ اور صحابیات نے اس کو بیان کیا، مختلف الفاظ، مختلف واقعات، مختلف ڈیٹیل کے ساتھ، جو روایات درجہ تواتر تک چلی جاتی ہیں۔ اور جب یہ درجہ تواتر تک چلی گئی تو اب اس کا انکار کرنا آج کے دور میں یا بعد والے لوگوں کے لیے اور بہت بڑی گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ گمراہ ہوں گے جو لوگ واقعہ معراج شریف کا معاذ اللہ کسی طرح سے بھی انکار کریں گے، مطلقاً انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ایک بڑا بخاری شریف کے اندر آپ کتاب الاذان جہاں شروع ہوتی ہے، کتاب الصلاۃ کا کتاب الاذان، اس کی بالکل پہلی حدیث پاک ہے جس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتیم، خانہ کعبہ شریف، حتیم سے زمزم کا جہاں کنواں، اصل کنواں ہے، وہاں کے قریب سے آپ نے ذکر فرمایا مجھے یہاں سے سفر شروع کروایا گیا، پھر آپ کا شق صدر ہونا، سینے کو کھولا جانا، اور آپ کا اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ وہ سارا معاملہ، مناظرہ وہ دیکھتے رہنا اپنی آنکھوں مبارک سے، یہ سارا آپ نے ذکر فرمایا۔ پھر یہاں سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے لا مکان تک، اور فرمایا مجھے اللہ پاک نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو یہ 50 نمازوں کا تحفہ ملنا، پھر وہ ان کے اندر کمی ہونا، 10 کر کے یا 5 کر کے، دونوں روایات موجود، اور آخر میں یہ 5 کا رہ جانا، اور اینڈ پر اللہ پاک کا یہ فرمانا کیا ہے میرے حبیب آپ نے، میں نے 50 فرض فرمائی تھی، آپ نے 5 کروا لی، اب آپ کی امت کے لیے میری طرف سے یہ تحفہ ہے کہ آپ کی امت پڑھے گی 5، میں ان کو 50 ہی کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ ساری فضیلت اس رات کی امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کے اندر لکھی۔ تو قرآن پاک، پھر احادیث طیبات،
اور وہ بھی اس درجے پر، ان کا سب کا اکٹھا ہو کر ہمارے سامنے آ جانا، یہ آقا پاک کی تو شان اور عظمت ہے ہی ہے، معجزہ ہے ہی ہے، لیکن ہمارے لیے بھی یہ ایمانیات کے جدید ترین راستے کھولنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں اس کے چند پہلو آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس میں ایک بڑا واقعہ میں آپ بھائیوں کو ذرا عرض کر دوں ابتدا میں نظریے کے لحاظ سے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، یہ جب میں بولتا ہوں نا نظریہ، تو یہ میرا مطلب ہوتا ہے اس گفتگو کے ساتھ ایمان، کہ ہمارا مومنوں کا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ جب آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے آ کے بتایا کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہو کر آ گیا۔ انکار کرنے والوں میں کافر لوگ شامل تھے، ابو جہل شامل تھا، اور جب واپسی ہو رہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو آپ نے رات ہی میں پوچھا تھا حضرت جبریل علیہ السلام سے، کیا ہے جبریل میں نے یہ واقعہ جا کے بتانا ہے، تو میری تصدیق کون کرے گا، اس پر یقین کون کرے گا، کیونکہ یہ واقعہ رات کا ہوا اور رات کے تھوڑے سے لمحے میں قرآن عظیم فرماتا ہے لیلن، اس پر جو تنوین آئی ہوئی ہے، یہ تنوین اس کو عربی زبان کے اندر تنوین قلت کہا جاتا ہے، جو رات کا وقت بیان کرنے کے لیے آئی، لیکن رات کا بھی تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا وقت، تنوین قلت، تو یہ قلیل معنی دینے کے لیے یہ تنوین استعمال ہوئی، دو زبریں۔ پوچھا کہ اے جبریل اس کا اقرار کون کرے گا، کیونکہ یہ عام جو فوری عقل سے بندہ سوچتا ہے تو وہ تو یہ مان ہی نہیں سکتا، اور اس دور میں سفر اتنا لمبا سفر ہو گیا ہو جب جدید سواریوں کا اہتمام نہیں تھا، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں بتا دیا تھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس سارے واقعے کا اقرار اور تصدیق حضرت ابوبکر صدیق کریں گے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو صدیق بنا دیا ہوا ہے۔ تو جب کافر لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے صدیق اکبر کے پاس اور آ کر کہا کہ جی اگر کوئی کہے، یہ جملہ کوئی کہے، کوئی کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، واپس بھی آ گیا ہوں، تقریباً 2 سے 3 مہینوں کا سفر اس دور کا، تو کیا مان لو گے؟ صدیق اکبر نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ راتوں رات کو جائے اور واپس بھی آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے کافروں کا انداز دیکھیے، اگر کوئی کہے تو مانو گے، انہوں نے کہا ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، راتوں رات کیسے جا کے واپس آیا جا سکتا ہے؟ تو پھر ابو جہل نے کہا کہ جن کا تو نے کلمہ پڑھا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آج یہ فرما رہے ہیں کہ میں راتوں رات گیا ہوں، واپس بھی آ گیا۔ اب دیکھیے ایمان کا معیار، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب فوری بدل گیا، فوری، ایک لمحہ بھی نہیں آپ نے سوچو بچار کیا کہ اچھا وہ فرما رہے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، چلو میں پوچھتا ہوں جا کے، پھر بات کرتے ہیں اس پر، ذرا آؤ نا میرے ساتھ، پھر بات چیت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے، کوئی ایسا جملہ نہیں، یہ ایمان کا معیار ہے۔ پہلے مسلمان کا معیار ایمان کے طور پر حضور پاک کے ساتھ کیسا تھا؟ جب کافر ابو جہل نے کہا کہ جی یہ تمہارے نبی کہہ رہے ہیں جن کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، تمہارے ساتھی کہہ رہے ہیں، تو فوری بغیر انتظار کے فرمایا سنو، اگر وہ فرما رہے ہیں تو بالکل سچ فرما رہے ہیں، وہ اگر فرما رہے ہیں کہ میں راتوں رات ہو کے واپس آ گیا تو بالکل سچ فرما رہے ہیں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، ہاں یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ وہ تو فرماتے ہیں آسمانوں پار عرشوں پار سے ان کے پاس خبریں وہی نازل ہوتی، میں تو اس کا بھی اقرار کرتا ہوں، تو میرے حضور پاک جو فرمائیں گے وہ بالکل سچ فرما رہے ہیں، ان کی بات کے اندر کوئی کیلو قال گفتگو نہیں ہو سکتی کسی شک کے لحاظ سے۔ یہ ایمان ہے ہمارا، اور اس کو آج کے دور میں ایک نئے اینگل کے ساتھ عوام کو پریشان کرنے کے لیے ایک پہلو اس میں اچھالا گیا کہ جی وہ جو ہوا تھا سفر سارا وہ خواب کا سفر تھا، یا وہ روح کا سفر تھا، وہ جسم مع روح بیداری کے عالم میں جاگتی حالت میں وہ سفر نہیں تھا، معاذ اللہ۔ یہ ایک نیا کچھ لوگوں نے سوچا چھوڑ دیا، کئی لوگ اس سے پریشان ہوئے۔ آپ اور میں ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر خواب کی بات ہو رہی ہو یا روح کی صرف بات ہو رہی ہو تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس پر اتنی بڑی شان بھی واضح نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہوں گے خوابوں میں، یہاں لیٹے ہوئے ہیں اپنے گھر کے اندر، خواب میں بندہ کہیں کہیں کی سیر کر کے آ جاتا ہے، بڑا کچھ خوابوں میں ہو جاتا ہے، ہر بندے کے ساتھ عجیب و غریب خواب آتے ہیں۔ میرے پاس ایک دوست آیا، وہ کہنے لگا کہ جی میں رات کو خواب میں دیکھا کہ میں اڑتا ہوں، درختوں کے اوپر سے میں اڑ کے جا رہا ہوں، اور صحیح اڑ رہا ہوں، انہی ہاتھوں کے ساتھ اڑ رہا ہوں، اس کی تعبیر بتائیے۔
اب ظاہری طور پر اگر کوئی کہے کہ میں جسم کے ساتھ لوگوں کے سامنے ایسے اڑ کر گیا ہوں واپس آ گیا، تو اس کا انکار تو ہو سکتا ہے، خواب کا انکار ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور خواب کا کوئی انکار بھی کر دے یا خواب کو مان بھی لے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے خواب کی بات کا اس طرف کو دھیان لگانا امت کا یہ بالکل لا یعنی اور بے مقصد سوال یا اعتراض یہ ایک بات ہے، یہ خواب نہیں ہے۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبدہ، عبدہ، لفظ کیا ہے؟ عبدہ، اپنے خاص بندے کو میں نے سیر کروائی ہے، ان کی روح کو نہیں ذکر فرمایا، ان کی روح کا ذکر نہیں، ان کی نیند کا ذکر نہیں، ان کے خواب کا ذکر نہیں ہے، عبدہ، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ فاوحا، وہ جو آگے سورہ نجم میں نے بتائی وہاں ہے فاوحا الی عبدہ، میں نے وہاں جب پہنچانا تھا جس جگہ پر جہاں پہنچا لیا لا مکان تک، فرمایا پھر میں نے اپنے اسی خاص بندے کے ساتھ بات چیت کی۔ فاوحا الی عبدہ، اپنے بندے اسی بندے کے ساتھ میں نے بات چیت کی، ما اوحا، جو میں نے چاہا تھا کہ میں ان کے ساتھ راز و نیاز کی بات چیت کروں گا، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے پھر وہ بات چیت بھی کی، وہ راز و نیاز کی ساری باتیں ہوئی۔ تو یہ تصور دینا کہ جی وہ صرف خواب کی بات ہے یا روح کی بات ہے، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ قرآن عظیم یہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے خاص بندے کو لے کر گیا ہوں اور واپس اپنے خاص بندے کو لے کر بھی آیا ہوں، یہ خواب نہیں ہے۔ خواب تو آپ میں سے ہم میں سے ہر بندوں کو آ جاتے ہیں۔ مجھے پرسوں چوتھ ایک بندے نے یہاں خواب سنایا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں رات کو سویا ہوں، شاید یہاں پر بھائی بیٹھے ہوئے ہوں، وہ کہتے میں رات کو سویا تو مجھے جن آ گئے، چڑیلیں آ گئی، انہوں نے میرا یہاں سے گلا دبا دیا، گلا دبا دیا جی، دبایا ہوا ہے، فل زور لگائے جا رہے ہیں، اور میں خواب کے اندر اونچی اونچی پڑھی جا رہا ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا ایسا کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں جب سونے لگا تھا تو میں 5 7 10 دنوں سے قرآن عظیم سنتا سنتا لگاتا ہوں، میں اس کی تلاوت اپنے کانوں کے قریب رکھ لیتا ہوں، تو میں وہ سنتا سنتا پھر سو جاتا ہوں۔ تو 5 7 دن گزرے ہیں تو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ تو کہتے ہیں میرے آس پاس وہ کھڑے تھے سارے میرے بچے، جب میں اٹھا گھبرا کر اٹھا ہوں تو وہ سارے میرے بچے پاس کھڑے تھے، تو وہ مجھے ہلا رہے ہیں، پاپا جان کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو میں کہیں اونچا پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں میں اونچا پڑھ رہا ہوں لیکن پتہ کوئی نہیں کہ اونچا پڑھ رہا ہوں، وہ سارے گھر والے آگ اوپر کھڑے ہوئے۔ یہ خواب اور چیز ہوتی ہے، یہ سمجھے ہم سارے بھائی، اگرچہ نبی کے خواب میں اور امتی کے خواب میں فرق ہے، اگرچہ فرق ہے، لیکن پھر بھی خواب کا انکار کرنا بالکل آسان ہے، اس پر اتنا بڑا فتویٰ بھی نہیں لگتا ہے۔ لیکن جب نبی کی بات ہو رہی ہوگی اور امام الانبیاء کی بات ہوگی اور قرآن عظیم اس پر اتنی شان کے ساتھ فخریہ انداز میں آیات نازل فرما رہا ہو، تو پھر یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ بیداری کے عالم میں جسم اور روح کے ساتھ اکٹھا یہ سفر تھا جو مسجد حرام شریف سے شروع ہوا، اور پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اپنا جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار بھی عطا کروایا اور واپسی پھر مکہ پاک تک پہنچایا بھی۔ صبح صبح حضور پاک نے فرمایا میں گیا ہوں ہو کے آ گیا ہوں۔ اگر خواب ہوتا تو کافر کہتے کوئی نہیں، اسی روزانہ جانے ہیں جی، اسی بڑی بڑی سیران کر رہے ہیں جی، یہ کڑی گل ہے۔ لیکن کافروں نے انکار کر دیا، وہ انکار خواب کا نہیں کر رہے تھے، وہ ظاہر کا حقیقت کا انکار کر رہے تھے، اور صدیق اکبر نے اقرار کیا، اللہ پاک نے صدیق اکبر کی شان بڑھا دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ پاک نے یہ پھر آیات نازل فرما دی۔ اس لیے نظریہ مضبوط رکھیے کہ الحمدللہ ہم جو ماننے والے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بالکل پرفیکٹ درست وہ ایمان بھی عطا فرمایا اور معلومات بھی عطا فرمائی۔ اب اس کے ساتھ دو چیزیں بڑی اہم ہیں میرے پیارے بھائی، میں آپ کو یہ خاص خاص پہلو بھی بتا رہا ہوں، ڈیٹیل میں واقعات میں نہیں سنا رہا، اس کے پہلو سنا رہا ہوں جہاں بات ہوتی ہے۔ معراج کی رات ایک خاص واقعہ پیش آیا مسجد اقصی شریف کے اندر، سارے انبیاء اور رسول جو پہلے پہلے آ چکے تھے وہ سب جمع تھے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کروائی، 2 رکعتیں وہاں پڑھائی، اور یہ خاص واقعہ ہے 2 رکعتیں پڑھانے کا۔ پورا واقعہ میں وہ انشاءاللہ ہو سکا تو رات میں اگر وقت ملا تو ذکر کر دیں گے۔ یہاں سے خاص پہلو ملتا ہے ہمیں ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے، ایک خاص پہلو کیا؟ عالمی رہنما ہونا،
ساری دنیا کا رہبر و رہنما ہونا، سارے نبیوں کا رہبر اور رہنما ہونا، سارے نبیوں کی جب امامت کروائی گئی تو وہ نبی اور رسول اپنے اپنے دور کے اندر اپنی قوموں کے لیے رہبر اور رہنما تھے، اور جب ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے راہبروں کی، ان سارے رہنماؤں کی، ان سارے مقتداؤں کی بھی امامت کروائی، تو پتا چلا کہ جو جس کے لیے بھی رہنما صحیح ہوگا ان کے لیے بھی اگر راہبر رہنما ہے تو ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ ہے عالمی، ساری دنیا کے نبیوں رسولوں ہر بندے کے لیے اگر صحیح رہنمائی کا ذریعہ ہے، سبب ہے، واسطہ ہے، اور عالمی میں لفظ بول رہا ہوں ساری ورلڈ کے لیے، وہ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس کی تائید قرآن عظیم کی کئی آیات طیبات سے بھی ہوتی ہے اس بات کی۔ سورہ الاعراف کے اندر بیان ہے، اللہ پاک نے فرمایا قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور آگے ایک جملہ ہے جمیعا، سب کے لیے۔ کوئی بندہ میری نبوت کا انکار کر کے کہے کہ جی میں بالکل صحیح ہوں، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ جو میری نبوت کا انکار کر کے سائڈ پہ ہو کر اپنے آپ کو صحیح ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا وہ بالکل غلط ہوگا۔ صحیح وہی ہوگا جو میرے نبی ہونے کا اقرار کرے گا، کیوں؟ میں اللہ کا رسول سب کے لیے بن کر آ گیا ہوں۔ تو جہاں آپ رسول ہیں وہاں آپ خاتم المرسلین اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ آپ کی مطلق رسالت کا انکار بھی گمراہی کا ذریعہ، اور معاذ اللہ آپ کی ختم نبوت کا انکار بھی گمراہی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ بندہ بے دین ہو جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے جو اس سے نکل جائے۔ اس پہلو کے ساتھ ایک اور بڑا اہم پہلو، نماز فرض ہوئی، سفر ہوا، نماز کا تحفہ ملا۔ جہاں ہمیں عالمی رہنمائی مل رہی ہے، یہ پہلو مل رہا ہے، تو وہاں میرے پیارے بھائیوں روحانی دل کی پاکیزگی کا ذریعہ، دل کی پاکیزگی کا سبب، روحانی ترقی کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ اس سے ہمیں دو پہلو بڑے خاص ملتے ہیں کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کا بڑھ جانا، سفروں کا ہو جانا، جہازوں کا بن جانا، ایروپلین، ہوائی جہاز، لمبے لمبے سفروں کو سمیٹ دیا جانا، یہ ہم بجلی کی لائٹ کی تھیوری پڑھے تو یہ ہمیں بڑی ساری چیزوں پر وہ جدید سائنس کے حوالے سے روشنی ڈالتی ہے۔ تو کئی آج کے ہمارے مادہ پرست کہہ سکتے ہیں جو صرف جدید ٹیکنالوجی پر نظر رکھتے ہیں، وہ جدیدیت کی طرف جاتے جاتے روحانیت کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ روحانیت کے اندر اگر کام کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کرتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ سائنس کا انکار نہیں، سائنس نے بڑی ترقی کی، لیکن یہ جتنا بھی ہے سائنس کا بنایا ہوا یہ انسان کا ایجاد کردہ ہے، اور انسان کو عقل، شعور، سمجھ یہ اللہ پاک نے دی ہے۔ انسان نے جو بھی دریافت کیا ہے وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی اسی کائنات میں سے دریافت کیا ہے، اور خود انسان یہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کا 5% بھی ہم معلوم نہیں کر سکے۔ اگر 100% چیز کو مان لیا جائے تو خود انسان یہ اقرار کر رہا ہے صرف 5 تک ہماری تھوڑی تھوڑی معلومات ہیں، باقی 95 اس کائنات میں کیا رکھا ہوا ہے 95% وہ کہتے ہیں معلوم ہی نہیں ہے، بالکل نہیں معلوم۔ اور وہ ساری کائنات جو 100% ہے اس کا بنانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو سائنس کے پیچھے لگ کر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا، اس کے نبیوں کا اور اس کی بنائی ہوئی ساری شریعتوں کا انکار کر دینا یہ گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس بندے کے جو ایک سائنسدان گزرا، میرے ذہن میں اب اس کا نام نہیں ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی اس کی بات سنائی تھی، وہ قرآن عظیم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے سرچ کرنا شروع ہوا، وہ لگا رہا کہ میں قرآن عظیم کو انسان کا کلام ثابت کر کے رہوں گا، یہ انسانی کلام ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ اگر یہ نبی پاک نے دیا ہے تو یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ وہ سائنسدان آپ یہ سرچ ماریں گے تو اس کا نام بھی نکل آئے گا گوگل پہ۔ وہ لگا ہوا تھا اس بات پہ کہ میں قرآن پاک کو ثابت کروں گا معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے یا نبی پاک نے اپنے پاس سے بنا کر دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اس پر لگا رہا 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال، آخر وہ اس رزلٹ پر پہنچا
اپنے سائنسدانوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے آیا تو وہ کلمہ شریف پڑھ رہا تھا، وہ ایمان لا چکا تھا، اقرار کر چکا اسلام کا، اور قرآن پاک کے حق ہونے کا اقرار کر چکا۔ اس میں جو ہے کہتا ہے بالکل یہ انسان کا نہیں لکھا ہوا، یہ اللہ پاک کا نازل کردہ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ اس سے پوچھا گیا تجھے اس چیز پر مجبور کس نے کر دیا؟ تو کہتا ہے میں نے سارے انسانوں کی کتابیں پڑھی ہیں، میں انسانوں کو جانتا ہوں، شعر و شاعری کو جانتا ہوں، میں ہر چیز کے لکھنے کے انداز کو جانتا ہوں۔ یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر انسانی انداز اپنایا ہی نہیں گیا ہوا۔ پھر اس نے کہا دوسرے نمبر پر، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر اگر نبی پاک نے اپنی جانب سے لکھوایا ہوتا تو زیادہ ہسٹری، روزمرہ کے واقعات وہ نبی پاک کے اپنے لکھے ہوئے ہوتے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میں وہاں گیا، میرے ساتھ یہ ہوا، میں وہاں گیا، یہ ہوا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روزمرہ زندگی تو اتنی ڈسکس ہی نہیں ہوئی ہے، ان کے بارے تو یہ بتایا جا رہا ہے بار بار کہ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور میں نے غور کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات زیادہ تفصیل سے بیان ہو رہے ہیں اس کے اندر۔ جس بندے نے اپنی طرف مائل کرنا ہو وہ دوسرے نبی کی شانیں کیوں سنائے گا؟ کہتا ہے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری کو دیکھا، ان کی والدہ کی، عیسائیوں کے، وہ سارے حالات زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو اگر کوئی اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہو تو وہ دوسرے نبیوں کی شان تعریفیں کیوں کرے گا؟ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کے نبی بڑی شان والے، یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے۔ تو کہتا ہے میرا یہ دماغ کام کر گیا کہ یہ اس پاک ذات نے نازل کیا ہے جس نے سارے نبیوں کو اپنے اپنے وقت کے اندر حق دے کر بھیجا تھا۔ وہی رب یہ بتا رہا ہے کہ میں نے فلاں نبی سے یہ کام لیا، میں نے فلاں نبی سے یہ کام لیا، میں نے فلاں رسول سے یہ کام لیا۔ اب ان ساروں کے بعد سب سے بڑا کام، سب سے اعلیٰ کام لینے کے لیے میں نے اپنے پیارے حبیب کو یہاں مبعوث فرما دیا۔ اس بندے کو اللہ پاک نے ایمان نصیب کر دیا۔ یہ پہلو معراج شریف کے اندر سے نکلا۔ ہمیں جدید ساری ٹیکنالوجی کو بھی سیکھنا ہے، اس کی طرف بھی بڑھنا ہے، لیکن وہ ساری کی ساری اسلام کے تابع کر کے سمجھنی ہے تاکہ ہمارے ایمان پر کوئی بندہ حملہ نہ آور ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ رات کو انشاءاللہ محفل پاک ہوگی یہاں پر، اس میں مزید گفتگو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ درجے کی ایمانیات سے مضبوط فرمائے۔